کہتے ہیں کسی ملک میں ایک بہت ماہر اور معروف ڈاکٹر رہتا تھا جس کی مہارت اور شہرت کے چرچے دور دور تک تھے۔ وہ اپنے فن میں کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہاں کی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اس کی خدمات کے پیش نظر اسے اعزازی شیلڈ دینے کی پیشکش کی، جو کہ اس نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ اب دن اور جگہ بھی متعین ہو چکی تھی جس جگہ پروگرام ہونا تھا۔ اب اسے دوسرے شہر سے آنے کے لیے ایک دن پہلے ہی جہاز کی ٹکٹ بک کروانی پڑی، اور یہ سوچا کہ ایک دن پہلے جا کے آرام کر لوں گا اور اگلے دن پروگرام میں شرکت کر لوں گا۔ وقت مقررہ پر وہ جہاز میں سوار ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے عملے نے اعلان کیا کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑے گا۔ حالات کے پیش نظر جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ تھوڑی دیر میں اس خرابی کو ٹھیک کر لیا جائے گا اور وہ اپنا سفر مکمل کر لیں گے، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ ان کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ ایئرپورٹ کے عملے نے بتایا کہ جو خرابی سامنے آئی ہے وہ آج ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے آج کے بجائے جہاز کل ٹھیک ہوگا اور کل ایک دوسرے جہاز کے ذریعے مسافروں کو منزل پر پہنچا دیا جائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک نئی مصیبت تھی اور وہ کسی طرح بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ پروگرام جو ان کے لیے جس کا اہتمام کیا گیا اور وہ نہ اس میں پہنچ سکیں۔ کافی بحث کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ایک پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے سفر کر کے راتوں رات اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، جو کہ وہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر تک کا سفر تھا۔ انہوں نے رات کے اس پہر سفر شروع کیا۔ اندھیری رات میں تھوڑی دیر کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اندھیری رات میں طوفانی بارش میں یہ راستے ان کے لیے بالکل انجان تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک غلط راستے پہ چلے گئے جو ان کی منزل سے انہیں اور بھی زیادہ دور لے گیا، اور انہیں بھوک کی شدت بھی ستا رہی تھی کہ اچانک انہیں ایک چھوٹا گھر نظر آیا جس میں تھوڑی سی روشنی بھی تھی۔ راستہ پوچھنے کی غرض سے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی خاتون نکلی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو جس طرف جانا چاہتے ہیں وہ تو اپنی منزل سے بہت دور ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پریشانی میں دیکھتے ہوئے وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، رات بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کا جانا بھی کافی مشکل ہے اور آپ کو راستے کا بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اندر آ جائیے، آرام کر لیجئے، صبح ہوتے ہی چلے جائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے غنیمت جانتے ہوئے اس آفر کو جلدی سے قبول کر لیا۔ گھر داخل ہوتے ہی اس خاتون نے کھانا جو گھر میں موجود تھا انہیں دیا، جسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری دعائیں دی۔ اسی دوران وہ خاتون بولی کہ بیٹا تم مسافر ہو اور مسافر کی دعا اللہ جلد قبول فرماتا ہے۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج یہاں کے ڈاکٹرز سے ممکن نہیں ہے، اور وہ جواب دے چکے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو اس مرض کو ٹھیک کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں، مگر ان کے علاج کے لیے بھی بہت زیادہ پیسہ چاہیے جو کہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس ڈاکٹر کا ٹائم ملنا بھی مقدر کی بات ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر احمد ہے۔ میرے بیٹے کا علاج صرف انہی سے ممکن ہے۔ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ یا تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے یا میرے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ میں ڈاکٹر احمد تک پہنچ جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سنی، حیران و پریشان ہو گئے، اور اب اس لمحے انہیں جہاز کے خراب ہونے، گاڑی سے سفر کرنے اور بارش کے برسنے اور راستہ کھو جانے کی وجہ سمجھ میں آ چکی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے راستے کھو گئے ہیں، اب شاید ہماری منزل نہیں آئے گی، پر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی ہماری زندگی میں اس وقت جو بھی حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہی ہمارے لیے اچھے ہیں، وہی سب سے بہتر ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔